بھیجے، ہر نبی اور رسول کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اکنامکس کا علم دیا تھا، اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا علم دیا تھا، جن کو ہم ستاروں کا علم کہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں معجزات دیے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عصا دیا تھا، ایک چھڑی دی تھی، جس کے ذریعے سے وہ جب زمین میں ڈالتے تو وہ جو ہے سانپ بن جاتا، اور جب وہ سمندروں پہ مارتے اور پانیوں پہ مارتے تو اس میں راستہ ہو جاتا۔ اور جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی ڈاکٹری تھی وہ یونانی فلسفہ جسے آپ کہتے ہیں، اور 600 سال پہلے جتنے بھی فلاسفہ آئے، چاہے وہ ارسطو ہوں، چاہے وہ سقراط ہوں، چاہے وہ بقراط ہوں، چاہے وہ پلیٹو ہوں، اس طریقے کے جتنے بھی فلاسفہ آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا وہ ایک ایسی ڈاکٹری اور ایک ایسا معجزہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دے دیتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن جیسی جو ہے ایک معجزہ دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اور اگر آپ قرآن کو صحیح سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ کھولنا شروع کریں گے قرآن کو تو قرآن جغرافی کا علم دیتا ہے، قرآن پالیٹکس کا علم دیتا ہے، قرآن اکنامکس کا علم دیتا ہے، قرآن فزکس کا علم دیتا ہے، قرآن جغرافی کا علم دیتا ہے۔ تمام دنیا کے جو علوم ہیں جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن تو ان تمام علوم کی کتاب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن جانتے نہیں۔ سورہ ملک کا نام آپ نے سنا ہوگا، سورہ ملک اگر آپ اس کو اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ جغرافی کی کتاب ہے۔ آپ جب سورہ ملک کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایسٹرونومی کی کتاب ہے۔ جب آپ جغرافی سورہ ملک کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ ایسٹرولوجی ہے۔ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کو ہندی میں کہتے ہیں جوتش وگیان۔ آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں کے ذریعے سے آپ کے جو ہے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے زندگی میں۔ اسی طریقے سے ستاروں کا علم، یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ ایک برہمن نے ہم سے سوال کیا، اور اس کا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، آپ ثابت کریے، دلیل دیجیے۔ تو 5 سے 10 منٹ تک ہم خاموش رہے، جواب نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نہیں پڑھایا گیا اور ہم نے پڑھا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی دلی کہ اللہ اسے جواب دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور میرے دل میں آیا، میں نے اس سے سوال کیا تم سائنس مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے جو ہے ریڈ سی اور بلو سی اور بلیک سی کے بارے میں سنا؟ کالا سمندر، لال سمندر، ہرا سمندر، نیلا سمندر؟ اس نے کہا ہاں سنا۔ ہم نے کہا آپ کبھی جائیے اور دیکھیے گا گوگل پہ جا کر کے، جب یہ سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کا پانی نہیں ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم نے کہا یہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ جب لال سمندر اور نیلا سمندر ملیں گے ان کا پانی نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا آپ الہ آباد کے اندر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا گئے ہیں۔ ہم نے کہا گنگا جمنا سرسوتی وہاں ملتی ہے، لیکن ان کے پانی نہیں ملتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آپ اس کو پڑھیے، اس کی تفسیر میں جائیے، یہ پوری کی پوری جو ہے بایولوجی ہے، جس کو آپ ڈاکٹری کا علم کہتے ہیں۔ آپ خون کے اوپر ریسرچ کریے، دم خون ہے، جانور کا خون، انسان کا خون، مردار کا خون۔ آپ نے قرآن کو صحیح سے سمجھا نہیں، صحیح سے پڑھا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا حقیر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا وہ چندہ کر پائے گا، وہ امامت کر پائے گا۔ نہیں، آپ کی غلط سوچ ہے۔ میں ایسے حافظوں کو جانتا ہوں جو آئی ایس ہیں، جو پی سی ایس ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور علم کو حاصل کیا تو جب وہ اپنی مسندوں پہ گئے ہیں تو وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ آپ ریسرچ کریے اور دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر آپ کے وکلا کتنے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر آپ کے جج کتنے ہیں۔
پھر آپ کہتے ہو کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا. جب آپ کے وکلا نہیں ہوں گے، آپ کے جج نہیں ہوں گے اور وہ لوگ نہیں ہوں گے جو انصاف کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کپل سبل آپ کے لیے کیس لڑیں گے اور پھر آپ روتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے کرا لینا اور جلوس کرا لینا یہی دین ہے. کیا مدارس اس لیے قائم کیے گئے تھے؟ آپ پڑھیے اکبر کے دور میں اکبر کی حکومت کو للکارنے والے کون تھے؟ علماء تھے، حفاظ اکرام تھے، مجدد الفسانی تھے. کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون تھے؟ جنہوں نے یوروپ کے فلسفیوں کو للکارا تھا. کون تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. شیخ الہند کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی کون تھے؟ یہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی دنیا پہ بھی پکڑ تھی اور دین پہ بھی پکڑ تھی. آپ وہ لوگ ہیں نہ جن کی دین پہ پکڑ ہے نہ دنیا پہ پکڑ ہے. آپ سمجھتے ہیں جلسے کرا لینا دین ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیانات کر لینا دین ہے. اس کا نام دین نہیں ہے، معاف کریے گا. دین نام ہے اس چیز کا جو اصحاب صفہ کو دیا گیا تھا. دین نام ہے اس چیز کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے رومن کے امپائر کو پلٹ دیا؟ کون تھے جنہوں نے پرسین کے امپائر کو پلٹ دیا؟ جن کے سامنے رستم کھڑا ہوتا تھا. ریب ابن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ رستم کے دربار میں گئے، ٹوٹی ہوئی تلوار تھی اور کھچر پہ بیٹھ کے گئے تھے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں. آج آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. ان کو مانسک طور سے غلام بنایا گیا ہے، ذہنی طور سے غلام بنایا گیا ہے. آج پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ایک بودھسٹ ہمیں ملا، اس سے میری ملاقات ہوئی اور بات ہوئی. اس نے کہا مولانا ہم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں پھر سے وہ لوگ چاہیے جو ابو بکر و عثمان و علی تھے. ہم دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کو تو کوئی نظر نہیں آتا ہے. ان کی تعلیمات، ان کے قرآن کا پیغام، ان کی حدیثوں کا پیغام. خالد بن ولید کون تھے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا اور تاریخ کو بدل دیا؟ آپ تاریخ بدلنے والی قوم ہیں، آپ جغرافیہ بدلنے والی قوم ہیں، آپ پالیٹکس بدلنے والی قوم ہیں. اصحاب صفہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے افریقہ میں بھی حکومت کی، جنہوں نے یوروپ میں بھی حکومت کی، جنہوں نے ایشیا میں بھی حکومت کی، اسی قرآن کی نسبت سے. آپ قرآن کی تعلیم کو حقیر نہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک معجزے کی کتاب ہے. قرآن کے آپ اوپر جب آپ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو جانیں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کوئی جاہل ہیں، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں یار ہم عربی جانتے نہیں ہیں. آپ نے انگریزی سیکھی، آپ نے ہندی سیکھی، آپ نے تمام علوم سیکھے، آپ نے قرآن کو نہیں سیکھا. آپ چھوڑ دیے جائیں گے. آپ سوچتے ہیں آپ جو کہہ دیں گے اللہ میاں سے، اے اللہ ہم عربی نہیں جانتے تھے اس لیے ہمیں معاف کر دیجیے، ایسا نہیں ہوگا. آپ پکڑ لیے جائیں گے. آپ بتائیے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہاں پر قرآن رکھا ہو اور میں قرآن کو پھاڑ دوں، آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر میں قرآن کے اوراق کو جلانے لگوں، آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ماریں گے اور کہیں گے مولانا پاگل ہو گیا ہے. آپ تراویح کے موقع پر علماء بیٹھے ہیں اور اگر یہ میری گردن بھی کاٹ دیں میں یہ بات کہوں گا. آپ ممبر پہ حفاظ اکرام جب قرآن پڑھتے ہیں تراویح کے موقع پر، قرآن کو جلایا جاتا ہے اور جو قرآن کو پھاڑا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. قرآن کے حروف کو سیدانی کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے جیسے قرآن پڑھنا چاہیے اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے. میں نے ایک مولانا صاحب سے 1 مہینے پہلے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے، سیریا میں مارے جا رہے، جارڈن میں مارے جا رہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کا برا حال ہے، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تراویح میں تو قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں مسجدیں بددعا دیتی ہیں؟ آپ کا قرآن بددعا دیتا ہے. آپ قرآن کہاں رکھتے ہیں؟ آپ ادب کرتے ہیں قرآن کا، آپ اس کو قرآن پہ رکھ دیتے ہیں سر کے اوپر، اور کب اٹھاتے ہیں؟ رمضان میں اٹھاتے ہیں آپ قرآن. علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن زندگی دینے والا تھا. آپ نے قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا ہے. آپ مذاق سمجھا رہے ہیں ہر چیز کو. آپ سمجھتے ہیں سب مذاق ہے. ہو جانے دو جو کچھ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اور سنتے رہیے اور حکومتیں آتی ہیں اور بدل جاتی ہیں. آپ نے سمجھا کیا ہے قرآن کا؟ میرا ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی لکھنؤ کے اندر، ہائی کورٹ کے وکیل تھے. مولانا میں قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا آپ قرآن میں کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے قرآن سنویدھان کی کتاب ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب
वो तफसीर उस्मानी पढ़ रहे थे। हमने पूछा डॉक्टर साहब आपको कुरान में क्या समझ में आता है? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि कुरान डॉक्टरी की किताब है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैंने BSc की है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से। मैंने जब कुरान पढ़ा मुझे फिजिक्स नजर आई, मुझे केमिस्ट्री नजर आई, मुझे बायो नजर आई, मुझे जियोग्राफी नजर आई, मुझे हिस्ट्री नजर आई। आप कुरान को हकीर समझ रहे हैं, आप कुरान को नहीं समझ रहे हैं, आपने मजाक बनाया हुआ है कुरान के। कुरान को समझिए, कुरान को पढ़िए, उसको जानिए कुरान का पैगाम क्या है। और याद रखिएगा, जब तक आप कुरान के पैगाम को नहीं समझेंगे और उसके पैगाम पे अमल नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप मारे जाएंगे और हमेशा मारे जाएंगे। आप इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं कि आपके पास इल्म नहीं है, या आपके पास ये नहीं है, पैसा नहीं है और आपके हुकूमत नहीं है। आप इसलिए मारे जा रहे हैं कि आपने कुरान की तौहीन की है, मिंबरों पर खड़े होकर के तौहीन की है। आवाज लगाइए इसके खिलाफ और कहिए कि हाफिज जी हम आपको खाना खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे और आपको माल देंगे, लेकिन आप कुरान सही से पढ़िए। अभी आपके सामने जो इनामात तकसीम किए गए हैं, उसका मकसद ये होता है कि जो लोग हाफिज कुरान हैं, जो हुफ़ाज़ इकराम हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक शौक पैदा हो, जज्बा पैदा हो कि कुरान जो है वो हकीर चीज नहीं है। जो आपके सामने इनाम पेश किए गए वो इसलिए पेश किए जाते हैं। आप तमाम के तमाम लोग कुछ चीज़ों का अहद करिए। पहली चीज़ का अहद ये करिए कि रमज़ान आने वाला है, आपकी मस्जिदों में जो भी इमामत करते हैं, जो भी लोग तरावी सुनाते हैं, आप उनसे बात करिए। आप ये मत कहिए कि हाफिज जी जाने और मौलाना जाने। क्यों? आप जब दिल्ली कारोबार करने के लिए जाते हैं, 10 दुकानें देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं मुनाफा कहाँ होगा, माल सस्ता कहाँ मिलेगा और बिकेगा कौन सा महंगा। क्यों? आप ये सब देख लेते हैं और आप ये नहीं देखते हैं। आप कहते हैं हाफिज जाने और मौलाना जाने। अल्लाह के सामने कह देंगे आप, छोड़ दिए जाएंगे आप, इतनी बात कभी नहीं छोड़े जाएंगे, आप पकड़ लिए जाएंगे। आपको दुनिया का तो बहुत इल्म था, जब कुरान की बात आई तो आपने कहा मौलाना और हाफिज जाने। तो आप सबसे पहले इरादा ये करिए। दूसरा इरादा ये करिए कि एहतिकाफ में बैठेंगे। हम 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है एहतिकाफ में बैठ रहे हैं। आप भी इरादा करिए, एहतिकाफ में बैठेंगे। एक ऐसी लज्जत है और एक ऐसी रूहानी चीज है, जब आपको आता होगी, जब आप बैठेंगे तो फिर आप हर साल बैठेंगे। आप करने वाले बनिए, सुनने वाले ना बनिए, आप करिए भी। और मदरसा जो चल रहा है इसकी इमदाद करिए, इसकी मदद करिए। ये जो है दीन के किले हैं। जब ये इनकी हिफाजत की जाएगी तो फिर दीन की हिफाजत। जब यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम निकलेंगे, उलमा इकराम निकलेंगे, तो फिर वो आपको रहबरी करेंगे, आपका गाइडेंस करेंगे। और जब उलमा इकराम नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उन लोगों के पास चले जाएंगे जो इंजीनियर होंगे, फिर आप उन लोगों के पास चले जाएंगे जो डॉक्टर होंगे, और वो क्या कहेंगे? हम जो फतवा दें उसको मानें। तो हम तमाम के तमाम लोग जो है थोड़ा सा वक्त आपसे